بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور میں ہوں تابندہ فاروق۔ آج ہمارے پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کے احساسات میں جس شخصیت کے سامنے میں حاضر ہوں، اسے اور اس کی قوم کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ غلام نہیں ہے، جبکہ یہ سب سوکھے پتوں کی مانند ہیں جو کسی شاخ سے ٹوٹ کر گرنے کے بعد حرکت کے لیے ہوا کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان سب کو ایک اور غلط فہمی ہے، اور ان کا سبزی فروش بھی بہت اکڑ کر یہ بات کہتا ہے کہ ہم 23 کروڑ کی آبادی والا ملک اور جوہری طاقت کے مالک ہیں، اور یہ سب بھول جاتے ہیں کہ اہل قریش کی طرح اہل پاکستان بھول گئے تھے کہ کس نے جوہری طاقت عطا کی تھی، اور انہیں اب صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف نے جوہری دھماکے کیے تھے۔ آج عبدالقدیر خان کی قبر بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس قبرستان میں ہے۔ جی ہاں، وہ بھی خان تھا اور یہ بھی خان ہے۔ یہ بات انہیں بہت بری لگی تھی، اور پھر رجیم چینج ہوا۔ خان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہمارے سورما ان کے دربار میں جا کر ٹھوس ہو جاتے ہیں، مثلاً پرویز مشرف مرحوم تو کمانڈو ہی تھے، اور بش نے کہا تھا کہ حکم مانو یا پھر پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد اور پہلے سب ہی ایسا کرتے چلے آئے ہیں، تو آپ کا جوہری ہتھیار اس وقت بھاگ کر گیراج میں چھپ جاتا ہے؟ ابھی حال ہی کی بات نہیں کہ جب باجوہ کو بلا کر کہا گیا کہ بس اب ایکسٹینشن اور نہیں، اب آرام کرو، تو اس نے ادب سے غلام ہونے کا سیلیوٹ مارا اور پتلی گلی سے نکل گیا۔ سوال آپ سے میرا بڑا سیدھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو وہ ایسا کون سا ہتھیار دکھاتا ہے کہ ہمارا جوہری ہتھیار صفر ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابندہ، آج زمینی حقائق بالکل بدل چکے ہیں، اور میڈیا کے اس دور میں حقائق کو چھپانا کسی کی بس میں نہیں رہا، اور آج بھی قدر مشترک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اس وقت بھی غریب اور سادہ لو عرب بدو تھا جو حضرت عمر رضی اللہ سے کھڑے ہو کر پوچھنے کی جرت رکھتا تھا۔ دنیا ہی جانتی ہے حضرت عمر کا قصہ۔ بدو نے جب یہ پوچھا کرتا کہاں سے آیا، جسہ تیرا بڑا ہے پھر کیسے یہ بنا ہے؟ اللہ کے وہ ولی تھے، ہمت کے وہ جری تھے، لکنت زباں پہ آئی بیٹے نے دی گواہی، میں نے دیا ہے حصہ اور پھر یہ بن سکا ہے۔ اور آج میری بھی طاقت پسا ہوا طبقہ اور سادہ لو نوجوان ہیں جو بدو کی طرح ان پڑھ بھی نہیں ہیں، اور ان کا قربانی کا جذبہ میری طرح ہے۔ میں سقراط کی طرح زہر کا پیالہ نہیں پیوں گا، اور نہ یہ جوان بچے کسی میزائل سے کم ہیں، اور آزادی بغیر قربانی کے نہیں ملتی، اسی لیے میں قربانی کے لیے سب سے آگے نظر آتا ہوں، لندن نہیں بھاگتا۔ ان لٹیروں کے بارے میں یہ بات میرے اس شعر کی طرح عوام جانتی ہے۔ عرب بدو کی طرح جیسے اس نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا تھا، مگر آج کوئی شریف آدمی اگر ایسا سوچ بھی لے تو اسے گر تم بھی سوچ لو یہ شریفوں سے پوچھنے کا، لوہار کے وہ بچے قارون کا خزانہ کیسے کہاں سے آیا؟ ایک کام پہلے کرنا، وصیت یہ لکھ کے رکھنا، گردن کہاں پھینکے گی کیسے لحد میں رکھیں۔ اچانک میں دوسرا خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہوں جس میں 2 باکسر رنگ میں داخل ہو چکے ہیں اور امریکہ اور خان کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ خان نے پہلا پنچ مار دیا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ امریکہ تل ملا چکا ہے اور اس نے رجیم چینج کر دیا ہے۔ خان اس پنچ کے بعد بھی بڑے کانفیڈنس سے اپنا فٹ ورک دکھا رہا ہے اور پورے رنگ میں گھوم رہا ہے، باکسر محمد علی کی طرح، کہ اچانک کچھ تماشائی رنگ کے اطراف میں آ گئے ہیں اور رسیاں پھینک رہے ہیں جو امریکہ کے حامی ہیں تاکہ خان ان میں الجھ پڑے اور گر جائے، جبکہ خان کے بے شمار حامی ہیں مگر وہ محض تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور امپائر خان کے احتجاج کے باوجود امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور مقابلہ ان بے قاعدگیوں کے باوجود جاری رکھنے پر بضد ہے۔ خان کے حامی بھی امپائر کو امپائر ہی سمجھ رہے ہیں، جبکہ خان کا مقابلہ امپائر سمیت امریکہ اور چند اس کے حامیوں کے درمیان ہے، جن میں اگرچہ کہ خان کے بے شمار حامی وہاں موجود ہیں مگر سب بڑے نادان ہیں اور اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ 14واں راؤنڈ ہے اور امریکہ تھکا تھکا نظر آ رہا ہے، جبکہ خان فریش بھی لگ رہا ہے اور اسے صرف زمان پارک میں جا کر آرام کرنا ہے، جبکہ امریکہ کو دنیا کی دولت لوٹنی ہے اور خان کو نہ دولت سے کوئی رغبت ہے اور نہ ہی موت کا ڈر۔ امریکہ کے حامی سخت پریشان ہیں کہ شرط پر لگی ہوئی ان کی رقم ڈوب جائے گی اور انہوں نے یہ رقم جن سے لی ہے وہ انہیں مار ڈالیں گے۔
خان صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی غلام قیدی کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ وہ غلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں ظلم کا نظام ختم کروں گا تو ان کے اپنے قبیلے قریش نے کہا کہ اگر تم غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو ہم بھی یہ بھول جائیں گے کہ تم قریش سے ہو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو پھر کیا فرق ہے اس وقت اور اس وقت میں؟ کیا چیز بدل گئی ہے کہ تم چلے ہو خود بھی مرنے اور ہمارے بچوں کو بھی مروانے؟ جی خان صاحب۔ سب سے پہلی بات تابندہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی تھی، جو ان کو بزدل بناتی تھی، اور پھر باقی لٹیروں کی بات آپ کرتی ہیں تو یہ پہلے ہی بزدل تھے۔ ان کی دولت کے علاوہ انہیں موت سے بھی ڈر لگتا ہے، اور مزید دولت کی ہوس نے انہیں بے غیرت بنا دیا ہے، جبکہ میں اب تک جتنا کام بھی کر چکا ہوں وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں مجھے سکون دیتا ہے، جبکہ ان کا ضمیر روزانہ انہیں خوابوں میں آ کر ڈراتا ہے۔ یہ روز بیڈ سے گرتے اور اٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری حکومت اگر آ گئی تو پھر یہ کہاں ہوں گے۔ جی خان صاحب، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ یہ تو الیکشن نہیں کروا رہے، اور اگر آپ عوام کو سڑکوں پر لاتے ہیں تو فوج انہیں کچل دے گی، چونکہ امریکہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، تو گیم تو اب پھنس چکی ہے۔ جی خان صاحب۔ آپ نے پوچھا میری حکمت عملی کیا ہوگی، وہ بڑی سادہ ہے۔ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ملک کی حالت اور خراب تر ہوتی جائے گی، اور ان کی حامی جماعتوں کی کارکردگی بالکل صفر ہو جائے گی۔ ان کے پیچھے بیٹھا شاطر چاہتا ہے کہ میں تنگ آ کر لوگوں کو جلدی روڈوں پر لے آؤں، اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں، شاطر کوئی اور ہے، چال کہیں اور سے چلی جا رہی ہے۔ مگر میں تو اپنا کام کر چکا ہوں۔ یہ الیکشن کراتے ہیں تو میں آتا ہوں، اور حکومت کو طویل کرتے ہیں تو بدترین حالات انہیں ڈس لیں گے، جبکہ مجھے صرف اب آرام سے زوان پات میں بیٹھنا ہے، اور یہ میرے اوپر کیسز بنوا کر عدالتوں میں پیشی پر قتل کروانے کی پلاننگ کرتے کرتے تھک جائیں گے، اور وہ بزدل عدالتیں مجبور ہیں کہ مجھے پھانسی کی سزا بھی نہیں دے سکتی۔ ہاں، ایک اور حقیقت میرے سامنے ہے، مگر اس سے مجھے قطعی خوف نہیں آتا، اور وہ یہ کہ سپر پاور کو کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ صرف اس بات کا ڈر ہے کہ جب یہ مجھے جان سے مارنے کی چال چلیں گے تو اس وقت میرے سادہ لوگ اور میری بہادر افواج آمنے سامنے آ جائیں گے، اور یہاں تک پہنچ کر میں فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں اور میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ آج پاکستان اس ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کی مانند ہے جس میں بیٹھا ہوا میڈیا اور صحافت میوزک بجا رہی ہے، عوام غرق ہو رہی ہے، جبکہ اشرافیہ کے لیے پہلے سے ہی کشتیاں تیار ہیں۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان تابندہ فاروق کو اس وعدے کے ساتھ کہ ملک میں آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے آپ اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں گے اور موروثیت کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے، تاکہ جمہوریت پارٹی سے شروع ہو کر ملک میں نظر آئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔